بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے غزوہ بدر کبریٰ، جس کو عام طور پر غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے غزوہ بدر اولا چھوٹی ہو چکی تھی، جس کا پیچھے ذکر گزرا ہے۔ یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذوالعشیرہ تک تشریف لے گئے تھے اور جو بچ کر شام چلا گیا تھا، آپ اس کی طاق میں تھے، اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام حورا تک 2 آدمی بھیجے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے جلدی سے مدینہ خبر پہنچائی۔ کہاں سے گزرا؟ شام کے پاس سے۔ تو وہ جو 2 آدمی آپ نے مقرر کیے ہوئے تھے، اس نے فوراً اطلاع دے دی کہ قافلہ واپس آ رہا ہے۔ خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکلنے کی دعوت دی کہ چلو اس کا اب سامنا کرو، لیکن نکلنے کو ضروری بھی قرار نہیں دیا، لازم نہیں کیا۔ چنانچہ اس دعوت پر 313، 314 یا 317 آدمیوں نے لبیک کہا۔ زیادہ مشہور کون سا عدد ہے؟ 313، جس میں 82 یعنی 82 یا 83 یا 86 مہاجرین تھے۔ یعنی تاریخ کے مختلف روایات میں عدد میں فرق ہے۔ اور 61 قبیلہ اوس کے اور 170 قبیلہ خزرج کے انصار تھے۔ تو انصار کی تعداد زیادہ تھی، obviously مہاجرین کم تھے ویسے بھی تعداد میں۔ انہوں نے مکمل تیاری بھی نہ کی تھی۔ سواری میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ 2 گھوڑے، 70 اونٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اسے حضرت مصعب بن عمیر کے حوالے کیا۔ کیوں؟ آپ کو کیوں جھنڈا دیا گیا؟ آپ کو کیوں آگے کیا گیا؟ کیونکہ آپ مدینہ میں باقی لوگوں سے پہلے آئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا، جسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ لیے ہوئے تھے، اور ایک جھنڈا انصار کا تھا جسے سعد بن معاذ نے اٹھا رکھا تھا۔ مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم کے حوالے کیا۔ کون تھے وہ؟ نابینا صحابی۔ لیکن روحا پہنچ کر ان کی جگہ ابو لبابہ بن عبد المنذر کو روانہ فرمایا۔ کچھ فکر آئی ہوگی کہ نابینا ہے، شاید سب کچھ پوری طرح نہ دیکھ سکیں، تو ان کی جگہ ابو لبابہ کو مقرر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی۔ یہ مدینے کے جنوب مغرب میں، جنوب مغرب کیا ہوتا ہے؟ ساؤتھ ویسٹ، 155 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں پر کوئی جگہ بتائیے جو 155 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو۔ یہاں سے لاہور جاتے ہوئے تقریباً 150 کلومیٹر کہاں ہوتے ہیں؟ یس، تقریباً گجرات کے قریب قریب، ٹھیک ہے۔ تو مدینہ سے بدر اتنی دور ہے۔ سواریاں کتنی ہیں؟ 2 گھوڑے، 70 اونٹ۔ لوگ کتنے ہیں؟ 313۔ اس کا مطلب یہ کہ سب سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے، یعنی بدر کو ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ میں سے کسی کو جانے کے اتفاق ہوا؟ کسی نے دیکھا میدان بدر جا کر؟ الحمدللہ کچھ لوگ ہیں۔ تو بہرحال وہ دیکھ کر بالکل ایک فیلنگ کی بدل جاتی کہ اچھا یہ جگہ ہے۔ یعنی اس سے پہلے میرے مائنڈ میں کچھ اور ہی کانسیپٹ تھا بدر کا۔ تو ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ میں سمجھتی تھی پلین ہے، ایک میدان ہے، کیونکہ بدر کے میدان میں ہم کہتے ہیں نا، تو وہ فیلنگ بھی ایسی ہی آتی ہے کہ جیسے کوئی اسٹریٹ سیدھی سادی جگہ ہے، کہ پلے گراؤنڈ ہے جیسے کوئی۔ لیکن اس کے آس پاس بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں۔ آمد و رفت کے 3 راستے ہیں صرف، یعنی وہاں آنے جانے کے 3 راستے ہیں اس علاقے کو جو ٹچ کرتے ہیں جا کے۔ چھوٹی سی بستی ہے۔ ایک جنوب میں ہے جسے العدوۃ القصویٰ کہا جاتا ہے، دور کا ناکا۔ قصویٰ دور کو کہتے ہیں۔ مسجد اقصی، دور کی مسجد۔ دوسرا شمال میں ہے، نارتھ میں، جو العدوۃ الدنیا، قریب کا ناکا کہلاتا ہے۔ کس کے قریب؟ ان جو مدینہ کی طرف ہے۔ تیسرا شمالی راستے کے قریب ہی مشرق میں ہے، یعنی تیسرا شمال کی طرف، اور اس سے اہل مدینہ آتے جاتے ہیں۔
مکہ سے شام آنے جانے والے قافلوں کا راستہ اسی احاطے کے اندر سے گزرتا تھا. احاطہ کس کو کہتے ہیں؟ جو پہاڑوں سے گھری ہوئی جگہ، یعنی ایک طرح سے جو ویلی کہہ لیں کوئی، تو اس کے اندر سے وہ لوگ گزرتے تھے. وہ راستہ تھا جانے کا، مکہ سے شام کی طرف جو ٹریڈ روٹ تھا. اس میں کچھ مکانات، کنویں اور باغات بھی تھے، اس لیے قافلے عموماً یہاں پڑاؤ ڈالتے تھے، یعنی رکا کرتے تھے وہاں، اور کئی گھنٹوں سے لے کر کئی دنوں تک ٹھہرتے تھے. لہٰذا یہ بات بہت آسان تھی کہ اس احاطے میں قریش کا قافلہ اترنے کے بعد مسلمان تینوں راستے بند کر دیں اور قافلہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے. لیکن اس تدبیر کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ قافلے کو مسلمانوں کے نکلنے کا مطلق علم نہ ہوتا، یعنی یہ تدبیر تب کامیاب ہو سکتی تھی کہ وہ غفلت میں بدر کے اندر اتر پڑے، یعنی ایز پر روٹین وہ اس کے اندر سے جائیں اور آگے دیکھیں تو مسلمانوں نے سارے راستے بند کیے ہوئے اور وہ گھیرے میں آ جائیں. آئیڈیل سچویشن تو یہ تھی. لیکن ہوا کیا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تو آپ نے پہل جو راستہ اختیار کیا وہ بدر کی بجائے کہیں اور جاتا تھا. یہ ایک جنگی چال تھی. پھر بہت دھیمی رفتار سے بدر کی جانب پیش قدمی فرمائی. ہجرت کے وقت بھی آپ نے ایسا ہی کیا نا، پہلے غار ثور کی طرف تشریف لے گئے، پھر اس کے بعد لمبے چکر سے مدینہ کی طرف گئے. جہاں تک قافلے کا تعلق ہے تو اس میں 1000 اونٹ تھے. کس کا قافلہ؟ ابو سفیان کا قافلہ. کتنے اونٹ؟ 1000، جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان لدا ہوا تھا. دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے. اس کا سالار ابو سفیان تھا اور اس کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے جو اتنا بڑا قافلہ لے کے جا رہے تھے، کیونکہ اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا، کیونکہ بزنس کرتے تھے یہ لوگ. رحلۃ الشتاء والصیف جو آتا ہے نا لإلاف قریش میں، وہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے. ابو سفیان حد درجہ بیدار اور محتاط آدمی تھا. ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے متعلق دریافت کرتا رہتا تھا. چنانچہ وہ ابھی بدر سے کافی دور تھا کہ اسے مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا. لہذا اس نے قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑ لیا، یعنی مدینہ جانے کے لیے جو یعنی کہ ایک نارمل روٹین یا روٹ تھا اس کو چھوڑ کر ایک اور روٹ لے لیا اور بدر کا راستہ کلی طور پر چھوڑ دیا. ساتھ ہی ایک آدمی کو اجرت دے کر کچھ پیسے دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو انہیں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے دے کہ مسلمان مقابلے کے لیے نکل چکے ہیں. اس شخص نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے. ابو لہب کے سوا بڑوں میں کوئی پیچھے نہ رہا. اس نے کرائے پہ کچھ لوگ بھیج دیے اپنے حصے کے لڑنے کے لیے. آس پاس کے قبائل کے آدمی بھی ساتھ لے لیے. قریش کے بڑوں میں سے صرف بنو عدی نے اس میں شرکت نہ کی. یہ کس کا قبیلہ تھا؟ حضرت عمر کا. جب یہ لشکر جحفہ پہنچا، یاد ہے جحفہ، تو اسے ابو سفیان کا پیغام ملا جس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائیں، اب ضرورت نہیں، میں بچ نکلا ہوں. چنانچہ ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر ابو جہل اپنے تکبر اور نخوت کے سبب آڑے آ گیا اور کوئی واپس نہ ہو سکا. صرف بنو زہرہ اپنے حلیف اور رئیس اخنس بن شریق ثقفی کی رائے پر واپس ہوئے. یہ 300 افراد تھے. باقی 1000 نفر کے لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا تاکہ عدبہ قصوہ کے قریب، یعنی جو دور کا یعنی مکہ کی طرف کا علاقہ تھا، اس کے قریب پہنچ کر بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال دیا. کچھ تھوڑی سی سچویشن سمجھ آ رہی؟ مکہ سے مدینہ کے قریب سے ہو کر کہاں جاتے تھے لوگ؟ شام. کس لیے؟ بزنس کے لیے. وہیں سے واپس گزرتے تھے. یہ شارٹیسٹ روٹ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ قافلہ شام گیا ہے تجارت کے لیے اور واپس آئے گا. جو ہی واپس آنے کا پتا چلا آپ نے مدینہ والوں سے کہا کہ نکلو مقابلے کے لیے. فرض نہیں کیا. 313 لوگ نکلے، انصار مہاجرین دونوں نکلے. اب 2 گھوڑے 70 اونٹ کے ساتھ، کوئی خاص تیاری نہیں تھی، لیکن جا کے انہوں نے جو راستے بدر میں جہاں لوگ پڑاؤ ڈالتے تھے اس میں سے جو 3 آپ یوں سمجھیں کہ روٹس نکلتے تھے ان کو انہوں نے
بند کرنے کی کوشش کی کہ یہاں بند کر دیتے ہیں، قافلہ ایز پر روٹین آئے گا تو یہاں پکڑا جائے گا. لیکن کیا ہوا، ابو سفیان دوسری طرف سے نکل گیا، ساتھ ہی پیغام بھیجا کہ آؤ میری مدد کے لیے. مکہ والوں کو پیغام بھیجا، مکہ والے نکلے. جب ابو سفیان بچ نکلا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی زد سے، تو اس نے کہا کہ اب نہیں آؤ. لیکن کون نہیں مانا؟ ابو جہل. اس نے کہا نہیں، ہم تو ضرور جائیں گے. اکڑ، تکبر اور غرور کی وجہ سے. اس کی موت لکھی ہوئی تھی نا وہاں. خیر، مکہ سے چل کے مدینہ کے قریب 155 کلومیٹر دور بدر کے عدوۃ القصویٰ سے باہر کی طرف وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال لیا انہوں نے. سمجھ آ گئی اتنی کہ کیا ہوا؟ اوکے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا. آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ اب مکہ والے آ رہے ہیں لڑنے کے لیے. لہٰذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا. اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی. پھر حضرت عمر اٹھے اور اچھی بات کہی. پھر حضرت مقداد اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے. یہ فرق تھا بنی اسرائیل اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ مسرور ہو گئے، خوش ہو گئے کہ آپ کے ساتھی اس قدر وفادار ہیں. اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا، اشیروا علی ایھا المسلمون، مسلمانوں مجھے مشورہ دو. اس پر انصار کے رئیس حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، یعنی بات شروع کی، یا رسول اللہ، گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں. یعنی مہاجرین نے تو آپ کو اپنا کال دے دیا ہے، لیکن آپ نے ڈائریکٹ ان کو نہیں کہا تھا، وہ خود ہی سمجھ گئے. تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر پر لے چلیں اور اس میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے. ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا. ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں. ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. لہٰذا آپ ہمیں لے کر بڑھیں، اللہ برکت دے. انہوں نے گفتگو کے دوران میں یہ بھی کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برکے غماد تک جائیں، دور دراز علاقہ ہے، تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. آپ نے فرمایا، سیروا وابشروا فإن اللہ تعالی قد وعدنی احدى الطائفتین واللہ لکأنی انظر الآن الى مسارع القوم. چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے. واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. آپ کو پہلے سے ہی دکھا دیا گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے. پھر آپ نے بدر کی جانب پیش قدمی کی اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرکین پہنچے تھے. وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر عدوہ دنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا، یعنی مدینے کی طرف. لیکن حضرت حباب بن منذر نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں اور جو چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں، تاکہ مسلمان حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لیں اور باقی چشموں کو پاٹ دیں، یعنی بند کر دیں. اس طرح دشمن پانی سے محروم رہ جائے گا. چنانچہ آپ نے یہی کیا. پھر مسلمانوں نے ایک چھپر بنایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھا، یعنی جہاں سے آپ سب کو لیڈ کر رہے تھے. اس پر حضرت سعد بن معاذ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لیے مقرر کر دی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا. وہاں آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا، ھذا مصرع فلان وھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ. یہ فلاں کی قتل کی جگہ، فلاں کی قتل کی جگہ ہے. یعنی ان کے بڑے بڑے لیڈروں کے قتل ہونے کی جگہ بھی آپ نے پہلے سے بتا دی، اور یہ آپ کی نبوت کی ایک طرح سے تصدیق تھی، آپ کی پیشن گوئیاں تھی. پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری. آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ دشمن قتل ہونے والا ہے. لشکر بھی اچھا سا ترتیب دیا، مشورہ کیا، جہاں سب سے بہترین جگہ تھی وہاں جا کے پڑاؤ ڈالا، سب انتظامات کیے. لیکن رات کیسے گزاری؟
دعائیں کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری. پرسکون رات. 3 گنا زیادہ دشمن سر پہ آیا بیٹھا ہے اور وہ پرسکون ہے. اور اللہ نے بارش نازل فرمائی جو اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا. یہ بھی تو اللہ کی مدد تھی نا، کہ اتنی ٹینشن کے وقت میں اللہ تعالیٰ کسی کو سکون سے سلا دے. اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، موسم خوشگوار ہو گیا، تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے. اس نسخے کو آزمائیے گا کبھی، بارش میں نکل کے دیکھیے اس نیت کے ساتھ. بارش اللہ کی ایک ایسی رحمت ہے، ایسی چیز ہے کہ جس میں جب آپ باہر نکلتے ہیں اور بادلوں سے پانی اترتا اپنے جسم پہ پڑتا دیکھتے ہیں تو اللہ کی ذات پر ایک خاص قسم کا یقین آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک اور ہی طرح سے پہچان ہوتی ہے، ایک قدرت نظر آتی ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان کے وسوسے اور نیگیٹو تھنکنگ اور منفی خیالات جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں. یہ حکمت بتائی جا رہی یہاں پر بارش اترنے کی. ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارش ہو رہی تھی تو اپنی چادر پھیلا دی، اس پہ بارش پڑی اور پھر آپ نے اس کو اپنے اوپر ڈالا اور فرمایا کہ یہ مبارک پانی ہے. پاک پانی بھی ہے، مبارک پانی بھی ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں. وحی الہی کو بھی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے. فرمایا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے، تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے، یعنی ظاہری طہارت بھی اور دل کی طہارت بھی، اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے. پاؤں کا جمانا بھی اور دل کا جمنا بھی، دورے دورے فائدے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی اس آیت میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے، طہارت میں بھی اندر باہر اور جماؤ میں بھی دل اور قدم دونوں. قدم جمے میں ہو لیکن انسان کا دل دھڑک دھڑک کے باہر آ رہا ہو تو وہ جماؤ نہیں ہوتا. باہر سے انسان صاف ستھرا لیکن اندر اس کے منفی باتیں بھری ہوئی ہوں تو وہ پاک نہیں ہو سکتا. تو عام طور پر اس میں بہت وہ بحث مباحثے ہوتے رہتے ہیں نا، کہ کوئی کہتا پردہ نہیں کرنا چاہیے، دل کی پاکی کافی ہے. کوئی کہتا ہے کہ پردے کی پابندی کرو اور دل کی طرف تو ساتھ ساتھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ دونوں چیزیں اندر باہر دونوں ہی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. تو دین کا یہ جو اعتدال ہے یہی اس کی خوبصورتی کہ دونوں طرف توجہ دیتا ہے. پھر صبح ہی یعنی جمعے کی صبح 17 رمضان سن 2 ہجری کو، کیا ہے 17 رمضان 2 ہجری، آپ کو معلوم ہے 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے تھے اور ساتھ ہی جنگ شروع ہو گئی. دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ہذہ قریش قد اقبلت بخیلائها وفخرها تحادک وتکذب رسولک اللہم فنصرک الذی وعدتنی اللہم اجنہم الغدات. اے اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں. اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے، یعنی ان کو شکست دے. پھر آپ نے صفیں برابر کی اور فرمایا جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کریں. نیز فرمایا اذا اکثبوکم فرموہم واستبقوا نبلکم ولا تسلوا السیوف حتی یغشوکم. اذا اکثبوکم فرموہم، جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا. یعنی بلا وجہ انرجی ضائع نہیں کرنا، تیر ضائع نہیں کرنا، جلد بازی نہیں کرنا. اس کے بعد آپ چھپر میں واپس آ گئے. آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے. آپ نے اللہ عز و جل سے بڑے سوز کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ فرمایا اللہم ان تہلک هذه العصابۃ اليوم لا تعبد ابدا اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا. اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی. اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انجز لی ما وعدتنی اللہم آت ما وعدتنی
اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. اے اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما. اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق عطا فرما. اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی. پکارنے کا انداز دیکھیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہم این ما وعدتنی اللہم انجز ما وعدتنی اللہم انک ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام فلا تعبد فی الارض ابدا. قال فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فرده ثم التزمه من ورائه ثم قال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك وأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کے رخ ہو کر دعا کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیے. اس وقت آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی، یعنی چادر اوپر تھی اور ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے. پھر فرمایا اے اللہ تیرا وعدہ کہاں گیا؟ تو نے کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا. یا اللہ تیرا وعدہ کہاں ہے؟ اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما. اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو زمین میں پھر کبھی بھی آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی. یہ کس طرح واسطہ دے رہے ہیں، کس طرح ایک طرح سے رحمت کو پکار رہے ہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اپنے رب سے فریاد کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر گر گئی. یہ دیکھ کر ابو بکر آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا اور پیچھے سے آپ کو چمٹ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے رب سے بہت دعا کر لی، وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کروں گا جو لگاتار آئیں گے، نان سٹاپ لگاتار آئیں گے، مسلسل آئیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بدر کے دن آپ ایک خیمے میں تھے. فرمایا اے اللہ میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دے کے فریاد کرتا ہوں، تیرے وعدے کا واسطہ دے کے فریاد کرتا ہوں. اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے گی. یہ بھی کہنے کا ایک انداز ہے، اگر تو چاہے کہ تیری عبادت نہ ہو تو ٹھیک ہے، پھر ہم ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں آپ کی عبادت کرے گا. بس ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا یا رسول اللہ اسی قدر دعا آپ کو کافی ہے بس. بے شک آپ نے اپنے رب سے بہت دعا کر لی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے تھے. بس آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة ادہا وامر. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ان قریب یہ جماعت جلد ہی شکست کھا کے بھاگ جائے گی اور لوگ پیٹ پھیر لیں گے، بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے اور قیامت بہت سخت اور تلخ چیز ہے. کیا آپ اللہ کے نبی نہیں تھے اور آپ کو اللہ کی مدد کا یقین نہیں تھا اور آپ نے ساری تیاریاں اور تدبیریں کر نہیں لی تھی اور آپ کو وحی کے ذریعے بتا نہیں دیا گیا تھا کہ کون کہاں قتل ہوگا اور کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو پھر یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں آپ اتنی آہوزاری؟ کہ حضرت ابو بکر کو ترس آ جاتا ہے اور وہ آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ بس اب آپ کے لیے کافی ہے. کیوں؟ اور اس کے مقابلے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ تیاری بھی ڈھیلی ڈھالی، دعا بھی ڈھیلی ڈھالی. یقین کیوں نہیں ہوتا اس دعا میں؟ ہاں آپ کیا کہہ رہی؟ شابش. یعنی کہ خوشخبری بھی دے دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر اس درجے کی عاجزی، کیونکہ دعا جو ہے وہ مخ العبادہ ہے، عبادت عاجزی اور زاری کا نام ہے. اور آپ ساری رات نمازیں پڑھ رہے ہیں اور دعا پہ دعا کیے چلے جا رہے ہیں کہ یا رب یہ تڑپ جب تک ہم دین والوں کے اندر نہیں آئے گی اور اس کام کو اس درجے میں اپنا نہیں سمجھیں گے. اللہ کا کام تو ہو ہی جانا ہے، اللہ کا کام تو ہو ہی جانا ہے، لیکن وہ کیا دیکھ رہا ہے ہم سے؟ ہماری تڑپ کتنی ہے، ہمارا درد کتنا ہے، ہماری محنت اور کوشش کتنی ہے. عام طور پر ہم تھوڑا سا بھی کام کر کے مطمئن ہو بیٹھتے ہیں کہ بس بہت ہو گئی، بہت کر لیا. تھوڑے سے بھی کوئی دنیا کے لیے کوئی کتنی بھی بڑی کوشش کرے تو سب اور انکریج کرتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہو،
اور کرو، ابھی تو تمہیں وہاں تک پہنچنا ہے. لیکن جب دین کے معاملے میں کوئی تھوڑا سا بھی زیادہ کام کرنے لگے تو سب کہتے ہیں کہ اپنے آپ پہ رحم کرو، گھر والوں پہ رحم کرو، اور سب ہی اس کو احساس دلاتے ہیں کہ تم نے بہت کر لی، بڑا کارنامہ انجام دے لیا. تو تھوڑا کر کے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں. جب اللہ سے دعا کرتے تو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مدد آئے گی یا نہیں آئے گی. لہٰذا کاموں کے اندر کوئی کوالٹی بھی نہیں ہوتی، نتیجہ پھر وہی ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے دعا کے ذریعے، اور ایک قربت کا ذریعہ بنتی ہے دعا. تو کسی بھی چیلنج کے موقع پر اللہ کی خاطر، خالص جو اللہ کے دین کا کام ہو، اس کے لیے نمبر 1 سخت محنت، اور نمبر 2 دعا. صرف محنت کافی نہیں اور صرف دعا کافی نہیں، دونوں ہی. یہی پیغمبر کی سنت ہے، یہ بھی ایک سنت ہے. اور ہر دعا کے جتنے بھی ورژنز ہیں، اور جو بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے باہم، کیونکہ ایک ساری رات جو شخص دعائیں کر رہا ہو وہ صرف ایک ہی جملہ تھوڑے رٹا ہوا بار بار وظیفہ پڑے گا اس کے کبھی ایک طریقے سے مانگے گا، کبھی دوسرے سے، کبھی تیسرے سے. اس لیے زیادہ اس میں روایات آ گئی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ایک چیز جو سب میں کامن ہے وہ کیا ہے؟ تیری عبادت، تیرا دین، یعنی تیری خاطر ہے یہ سب کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تضرع اور خلوص کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول بس فرمائیے. آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی. دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی. اس نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے آج توڑ دے. اس کو بھی اپنی غلطی پہ کتنا کانفیڈنس تھا کہ وہی ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ سچا ہو جائے گا. اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم صلہ رحمی زیادہ کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کا خیال رکھتے ہیں اور ایسے ایسے نیکی کے کام کرتے ہیں، اس لیے ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں. اور انہوں نے نئی باتیں ایجاد کر کے لوگوں میں پھوٹ ڈال دی. مبارزت اور قتال. اس کے بعد قریش کے 3 بہترین سوار عتبہ، شیبہ فرزندان ربیعہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے. تو سٹیپ بائی سٹیپ آگے اب جنگ ہوگی. سب سے پہلے کیا ہوا؟ 3 بہترین سوار، کیا نام تھے؟ عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ، اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی. جواب میں انصار کے 3 جوان نکلے. مشرکین نے کہا، ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں، اپنے کزنز کو چاہتے ہیں. یعنی انصار سے نہیں لڑنا، ہم کو مہاجرین سے لڑنا ہے، اپنے رشتہ داروں سے لڑنا ہے ہم کو. یہ صلہ رحمی ہو رہی. چنانچہ اب حضرت عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. حضرت حمزہ نے شیبہ کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو ٹھکانے لگا دیا. البتہ عبیدہ اور عتبہ کے درمیان 2 ضربوں کا تبادلہ ہوا اور ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا. لیکن اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر کے حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے. ان کا پاؤں کٹ گیا تھا. اس وجہ سے 4 یا 5 دن بعد مدینہ واپسی کے دوران صفرا میں ان کا انتقال ہو گیا. مبارزت کا نتیجہ. مبارزت ہوتا ہے آمنے سامنے آ کے جنگ کرنا. برزوا للہ الواحد القہار قرآن میں آتا ہے نا. مبارزت کا نتیجہ مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا. وہ تو بڑے اکڑ کے آئے تھے کہ ہم مقابلے میں جیت جائیں گے. چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں پر نہایت تندی کے ساتھ ٹوٹ پڑے، پاگلوں کی طرح، اور مرد واحد کی طرح یک بارگی حملہ کر دیا. اچانک ٹوٹ پڑے. لیکن مسلمان اپنی جگہ جمے رہے. وہ اپنا دفاع کر رہے تھے اور احد احد کہہ رہے تھے، توحید ہی کا علم بلند کر رہے تھے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، یعنی ایسے اونگ سی آئی. پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے. یہ جبریل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں. ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے. یعنی لٹرلی وہ بھی جنگ میں شریک ہیں، جبریل. اس دن اللہ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پوش سپاہیانہ شان سے آگے بڑھے. اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی
اور شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، کہتے ہوئے مشرکین کے چہروں پر دے ماری. یہ ایک سمبل تھا، یعنی ان کو ایک طرح سے بد دعا بھی دی اور مقابلے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا. اللہ کی قدرت، کوئی مشرک نہ بچا کہ جس کی دونوں آنکھوں اور نتھنے میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ گیا ہو، ہر ایک کے آنکھ میں پڑی. اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما رمى جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. کہتے ہیں نا کہ بندہ مومن کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن پیچھے تائید اللہ کی ہوتی. وما توفیقی الا باللہ. لیکن اگر آپ مٹھی پھینکے نا تو مدد کہاں سے آئے گی؟ وہ ریت تو پھینکنی پڑے گی نا، وہ تو آپ ہی کی مٹھی ہوگی، کام تو کرنا پڑے گا. ہم چاہتے صرف دعاؤں پر اکتفا کریں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا شدو، چڑھ دوڑو. چنانچہ مسلمان جن کا جوش جہاد ابھی شباب پر تھا چڑھ دوڑے، اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے درمیان موجود ہیں. اور زیادہ موٹیویشن ملی اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں. چنانچہ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرنے اور گردنیں کاٹنے لگے. فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی، وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے تھے. چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے مارا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے کاٹا ہے. یعنی یہاں سے اگر کوئی بلب نیچے گرے اور کوئی نظر نہ آئے کہ یہ کیسے گرا، کس نے گرایا، تو یہی ہو رہا تھا. یعنی سر کٹ کے گر رہا تھا، کاٹنے والا نظر نہیں آ رہا تھا. ہاتھ کٹ رہا تھا، کاٹنے والا نظر نہیں آ رہا تھا. کون تھا؟ فرشتے. یوں مشرکین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور مسلمانوں نے ان کو کھدیڑ دیا. کسی کو قتل کیا تو کسی کو قید کیا. ادھر مشرکین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس بھی سراقہ بن مالک بن جعشم کی شکل میں حاضر تھا. ادھر جبریل تھے، ادھر ابلیس. جب اس نے فرشتے اور ان کی کاروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگا اور اپنے آپ کو بحر احمر میں جا کر ڈال دیا اور اپنے آپ کو جا کر ریڈ سی میں پھینک دیا. خشکی پہ بھی نہیں ٹکا، وہاں چلا گیا. پھر ابو جہل کا قتل. ابو جہل ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کے گرد اپنی تلواروں اور نیزوں کی باڑ قائم کر رکھی تھی. لیڈر تھا نا اس جنگ میں ان کا. ابو سفیان تو مکہ پہنچ چکا تھا، لہٰذا اس گروہ کو ابو جہل لیڈ کر رہا تھا. تو اس لیڈر کے گرد چاروں طرف سیکیورٹی تھی. ادھر مسلمانوں کی صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ارد گرد 2 انصاری جوان تھے جن کی موجودگی سے وہ مطمئن نہ تھے کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر ان سے کہا چچا جان مجھے ابو جہل دکھلا دیجئے. انہوں نے کہا اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو وہ مر جائے. اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کہی. اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئی تو عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا ابو جہل چکر کاٹ رہا. انہوں نے دونوں کو اسے دکھلا دیا. وہ دونوں ابو جہل پر جھپٹ پڑے اور تلوار مار کر اسے قتل کر دیا. ایک نے پنڈلی پر ضرب لگائی، اس کا پاؤں یوں اڑ گیا جیسے موصل کی مار پڑنے پر گٹلی اڑ جاتی. یعنی اگر آپ ڈنڈے سے کبھی بادام توڑے تو پھسل کے دور چلا جاتا. اور دوسرے نے بری طرح زخمی کر دیا اور اس حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آ جا رہی تھی. اس کے بعد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. دونوں کا دعویٰ تھا کہ میں نے قتل کیا. آپ نے تلواریں دیکھی اور فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے قتل کیا ہے. یہ دونوں جوان افراح کے صاحبزادے معاذ اور معوذ تھے. معوذ تو اسی غزوہ میں شہید ہو گئے، البتہ معاذ حضرت عثمان کے دور خلافت تک زندہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ابو جہل کا سامان دیا. مارکا ختم ہو گیا تو لوگ ابو جہل کی تلاش میں نکلے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے پا لیا. ابھی اس کی سانس آ جا رہی تھی. انہوں نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا. اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ ابھی بھی تکبر. پھر بولا کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا. کسان کون؟ انصار. اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی.
ابو جہل نے کہا او بکریوں کے چرواہے تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبی میں حاضر کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر والحمد للہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ کون سی دعا ہے؟ جب صحیح شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں۔ دشمن کا سر سامنے ہے اور آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی۔ پھر فرمایا ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون ہے، تکبر کی وجہ سے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ گھر جا کر کتاب کی زیارت ضرور کیا کریں، دوبارہ اس کو مارک کیا کریں، اچھے پوائنٹ سوچا کریں، آ کے شیئر کیا کریں۔ پڑھنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اوکے، بس میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے آج کے لیسن میں یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم لوگوں کی دعائیں کیوں کم ہیں، یا ہماری ایفرٹس کیوں نہیں ٹھیک ہوتی، یا ساری بیماریوں کی وجہ مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ ہمیں یہ والی آیت یاد نہیں رہتی وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم نے پھینکا تھا تو تم نے نہیں پھینکا تھا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا، یا تو ہم سب کو بھی یہ ریمائنڈر ہر وقت اپنے آپ کو دینا چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی کام اللہ کی خاطر کیا ہے یا کر رہے ہیں یا واٹ ایور وی ڈو ان آور لائفس، تو وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمیں یہ یاد رہے گا تو نہ کوئی تکبر ہوگا اور نہ ہماری دعاؤں میں کمی ہوگی۔ تھینک یو، جزاک۔ اوکے، جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔